بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اختر صاحب، کل ہم نے اپنی گفتگو کی تھی رشیا اور یوکرین میں جو تنازع چل رہا ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، ہم نے اپنے ناظرین کو وہ بتایا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا حقیقت تھی، کس وجہ سے یوکرین اور روس کی جو ہے آپس میں جنگ ہوئی۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے یوکرین کو سپورٹ کیا 300 کلومیٹر رینج کی میزائل، دور مار میزائل۔ ہاں جی۔ اب اس سے نقصان رشیا کو کیا ہوگا اور کیا یوکرین کو اس کا فائدہ ہوگا؟ شکریہ فراست۔ اس سوال کے جواب سے پہلے اس جو ڈسپیوٹ ہے اس کا عالمی سیاست کے اوپر اس کے اثرات کیا ہے، تھوڑا سا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کہ اس تنازع نے یہ ہے بیسیکلی پراکسی جنگ لیڈ بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس اگینسٹ رشیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک پراکسی جنگ ہے اور اس کے اندر پوری مغربی دنیا، یورپی یونین، فار ایسٹ کے اندر جو دو کنٹریز ہیں وہ ہے جاپان اور ساؤتھ کوریا، جاپان اور ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا، صحیح، ٹھیک، اور اس کے بعد نارتھ امریکہ، کینیڈا۔ تو یہ اگر آپ ان کی پیپرز آپ پڑھیں، ان کی جو تھنک ٹینکس ہے، تو اس کے اندر یہ باقاعدہ انہوں نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رانڈ کارپوریشن ہے، وہ بیسیکلی پینٹاگون بیکڈ ہیں۔ انہوں نے اسیسمنٹ کی تھی کہ اگر ہم یوکرین کو ایک تھیٹر بناتے ہیں رشیا کے خلاف، اچھا، تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا نکلیں گے۔ صحیح۔ ویسے تو اس کا تعلق ایسٹ ورڈ ایکسپینشن سے ہے، لیکن یہ باقاعدہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور دو ریسرچ پیپرز آئی تھی باقاعدہ 2019 میں اور 2021 میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے رسک اسیسمنٹ کی تھی کہ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو کیا ہوگا۔ تو اب ایشو یہ ہوا کہ یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹریٹجک مطلب ہم ڈیفیٹ کریں گے، اسٹریٹجکلی ہم یوکرین کے اندر پھنسا دیں گے، نیا افغانستان بنائیں گے، جیسے سوویت یونین کو افغانستان کے اندر پھنسا دیا تھا ایک پراکسی جنگ کے ذریعے، روس کو کمزور کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے شروع تو کر دی، بے تحاشا ہتھیار دیے۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے اب تک اس کے اندر کتنے $175 بلین پمپ کیے۔ اچھا جی، $175 بلین۔ یوکرین کے اندر پراکسی، اسی پراکسی جنگ کے لیے رشیا کے خلاف، اس کے اندر ہتھیار، اس کے اندر ٹریننگ، اس کے اندر بجٹ رکھا ہے، باقاعدہ پورا بجٹ رکھا ہے، کیونکہ ان کی پوری بیوروکریسی کو چلانا ہے۔ یہ بیسیکلی امریکہ، یوکرین مغرب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ ان کا پورا انفراسٹرکچر، پورا انرجی سسٹم ان کا ختم ہو گیا۔ رشیا نے ان کو ٹیک آؤٹ کر دیا۔ جتنے ہتھیار امریکہ نے سپلائی کیے، فوراً اس کا توڑ انہوں نے نکال دیا، صحیح، روس نے، اور اس نے مغربی جو کہتے ہیں نا ان کی کیپیسٹی کو ایکسپوز کر دیا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری طاقت ان لمیٹیڈ ہے، ہم جائیں گے، لیکن انڈسٹریل کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس۔ مطلب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ 155 ملی میٹر ایک شیل ہے جو آپ ٹینک کے ذریعے یا آپ فائر کرتے ہیں، تو آپ پوری امریکہ پلس یورپی یونین کمبائن بھی اس کے برابر نہیں آ رہے۔ اچھا، رشیا نے اپنی پوری انڈسٹری کو، کیونکہ اس کی سوویت یونین کی لیگیسی وہ لے کے چل رہے، تو انہوں نے ان کو مل گیا تھا پورا ایک سیٹ اپ، انہوں نے اس کو فوراً چالو کر دیا، اور اس کے بعد ان کے پاس ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دنیا بھر سے ہتھیار لے کے بھی آ رہے، لیکن پھر رشیا کو تو کوئی بھی نہیں سپورٹ کر رہا، رشیا تو خود ہی رشیا کو سپورٹ اس لیے، رشیا کو مغرب کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے، اس نے گیمبل کیا نا کہ ہم روس کو شکست دیں گے، لیکن الٹا یہ ہوا کہ مغرب آئسولیٹ ہو گیا، پوری جو گلوبل ساؤتھ ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا کمال ہے رشیا کی سفارت کاری کا، ان کو داد دینی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے جو ڈپلومیسی کی ہے وہ تو
کمال ہے. اس وقت آپ مغرب میں آپ دیکھیں کہ وہ ڈپلومیسی وہ بھول گئے ہیں. وہ تھریٹس، سینکشنز اور اس کے بعد بلنگ، اس کے اوپر ہے اس وقت. مطلب آپ میرے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو سینکشن کر دوں گا. یہ بریجز بنا رہے ہیں. انہوں نے پہلے چائنا کے ساتھ الائن کیا، اس کے بعد انہوں نے انگیج کیا انڈیا کو. انڈیا ان کا وہ برکس کے جو ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اپنے وہ آ رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی مغرب اس کی وجہ سے ایک ٹینشن وہ بھی ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی کہ یہ برکس علیحدہ اور اس کے ساتھ پھر دوسرے ادر جو کنٹریز ہیں وہ بھی اس کے ممبر بنتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ دیتا ہوں کہ مغرب جو یوکرین ہے وہ دنیا کا بریڈ اینڈ باسکٹ بھی ہے، کیونکہ وہاں کی سوئل بڑی فرٹائل ہے. صحیح. تو وہاں کی جو کمپنی ہے امریکنز، بلیک راک وغیرہ، تو ان کا بھی مطلب ان کی نظریں بھی ہیں ایک طرح سے. جو اس وقت رشیا نے کیپچر کیا علاقہ اس کو کہتے ہیں دونباس. جی، دونباس میں تقریباً یوکرین، ایسٹرن یوکرین میں، اچھا ویسٹرن یوکرین کی بات نہیں کر رہا، ایسٹرن یوکرین دونباس جو رشیا کے بارڈر کے ساتھ ہے اور رشین سپیکنگ ہے زیادہ. صحیح. وہاں پہ $12 ٹریلین کے ذخائر ہے اس وقت. اچھا جی، اس ایریا میں، اس ایریا کے اندر رشیا نے وہ اپنے کنٹرول میں لیا ہے. اب یہ جو انہوں نے جو ان کے ریسرچ پیپرز اگر آپ دیکھ لیں رینڈ کارپوریشن کے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی ایسیس کیا تھا کہ اب وہاں جائیں گے تو ہمیں را مٹیریل ملے گا. جو انہوں نے 2014 میں کو کیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنا پپٹ لا کے اس کے بعد ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر کے جو ان کے پاس را مٹیریل ہے وہ لے کے ہم اپنی انڈسٹری چلائیں. لیکن وہ بیک فائر کر گیا. بیک فائر اس لیے کر گیا کہ رشیا آئسولیٹ نہیں ہوا. 25,000 سینکشنز لگنے کے باوجود بھی ان کی اکانومی نے کرش نہیں کیا. بالکل ان کی اکانومی کرش نہیں ہوئی، بلکہ مغرب کی کوشش تو یہ تھی کہ ہم اسے کریں اور آئسولیٹ کر دیں. لیکن اب ہوا یہ کہ مغرب کا اپنا نقصان ہوا. یعنی آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو ان کی حماقت کی بات کر رہا ہوں کہ جو تیل وہ رشیا سے براہ راست خریدتے تھے، اس کو ریفائن کرتے تھے، وہ وایا یو اے ای یا وایا انڈیا لے رہے ہیں. وہی سیم اور پرائس زیادہ. وہ ڈائریکٹ نہیں لے رہے اس سے کیونکہ سینکشن لگائیں، وہی اب وہ رشین آئل جو ہے وہ وایا ادھر سے لے رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ابھی 40% تیل رشیا کا ہی ہے، لیکن ریفائن کا احمد آباد میں ہو رہا ہے، گجرات میں امبانی صاحب، بھارت میں. ہاں امبانی صاحب وہ ان کے پاس ہے وہ. صحیح ہے. تو وہ دوبارہ ریفائن کر کے دوبارہ وہ یورپ بھیجتے ہیں. ہاں تو پھر ایل این جی انہوں نے کہا تھا وہ بھی وایا یو اے ای لے کے. لیکن آپ کیا پڑی اتنی تکلیف کہ آپ دوسرے ممالک کے اندر جنگیں بھی آپ نے چھیڑ رکھی ہیں، اور پھر آپ نے جو آئل لینا ہے تو اس کے لیے آپ اتنی وہ بیچارے مشقت کر رہے ہیں. اس سے اچھا یہی ہے کہ پھر معافی مانگ لیں اور جو ہے ایک مسئلہ ہے، اس کو میں سم اپ کر دوں کہ وہ جو ان کی مینٹالٹی نا زیرو سم گیم کی، کیونکہ وہ کالونیل پاور رہے، تو آج بھی اس ایرا میں وہ رہ رہے ہیں، جبکہ دنیا بہت آگے جا چکے، برکس بھی آ گئے ہیں، اور اس کے بعد چائنا نے بہت ایکسپینڈ کیا ہے، ورلڈ بیلٹ 1 روڈ آ گیا ہے. روس 2000 کا روس نہیں ہے، 1990 کا روس نہیں ہے. بالکل. اور اب مغرب کی جو آپ کہیں کہ مغربی استعمار جو ہے وہ ڈھیلی پڑ رہی، مطلب وہ ان کی طاقت کم ہو رہی ہے. بالکل. لیکن وہ اس مینٹالٹی میں ابھی تک بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہم تھریٹس کریں گے، ہم سینکشنز لگا دیں گے، ہمارے سے ڈر جائیں گے اور پھر جو ہے وہ لیکن اس وقت اب وہ دنیا نہیں رہی. روس اس وقت ان کے پاس گرین، وہ اس نے ون ون سچویشن کے لیے آپ دیکھیں کس طرح ہوگا. 3 سال ہو گئے ہیں نا، فروری 2025 میں 3 سال پورے ہو جانے، 3 سال ہونے والے ہیں. بالکل. تو روس تو پیچھے نہیں ہٹا. نہیں روس پیچھے نہیں ہٹا جو ہے وہ کمزور کون ہو رہا ہے، بلکہ وہ اور آئسولیٹ ہو رہا ہے، اور مغرب وہ جنگ جیت رہا ہے. بالکل. یعنی یوکرین کی فوج کو انہوں نے تہس نہس کر دیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 1.5 ملین کیجوالٹیز ہے. اچھا. یوکرین میں ساری ٹریننگ نیٹو نے دی تھی، سب بالکل انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. انہوں نے جتنے آفینسیوز کیے سب کے سب انہوں نے ختم کر دیے روس نے، پوری ان کی انرجی. اب میں آپ کو آخری بات بتا دوں کہ انرجی جو ان کا سسٹم ہے وہ رشیا نے ناک آؤٹ کر دیا. اب کیا ہوگا کہ اب ان لیویبل ہوگا یوکرین، اور یہ سارے جتنے ملینز کے لوگ ہیں وہ دوبارہ یورپ کی طرف جائیں گے، اور یورپ کا نقصان ہی نقصان ہے. نقصان ہوگا. آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اب کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ٹرمپ اگر آتا ہے تو اس کا کیا ہوگا، کہ وہ روکے گا یا نہیں روکے گا. تو اب اس کا اینڈ کیا ہوگا؟
کیونکہ رشیا تو پیچھے نہیں ہٹے گا بالکل اور ہٹنا ہوگا تو ہر صورتحال میں یورپ اس کو مغرب کو ہٹنا ہوگا, امریکہ کو پیچھے ہٹنا ہوگا. یوکرین پھر کہاں جائے گا؟ پھر وہ اپنے آپ کو بیچ میں یہ شامل کریں گے کہ وہ وہاں کے رہائشی ہیں. بالکل یوکرین کیونکہ جب دو ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹی کا کہنا کہ وہ کچل دی جاتی ہے. یوکرین کے ساتھ بھی بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ان کے جو لیڈرز تھے وہ نیو نازیز, انہوں نے اپنے ملک کا سودا کیا اور اس کے بعد مغرب کو انہوں نے گروی رکھ لی ہے. انہوں نے شاید کہا تھا کہ ہم امریکہ ہمارے ساتھ آ گیا تو بالکل, اور ہم لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے روس کو انڈسٹیمیٹ کیا. دوسرا, روس جو اس تنازع کے اندر مغرب بری طرح سے بے نقاب ہوا. روس کو تو وہ ملائن کر رہے ہیں, سینکشنز لگا رہے ہیں, لیکن غزہ کے اندر, لبنان کے اندر جو اسرائیل جینوسائیڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ بالکل خاموش, بلکہ ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ بھی دے رہے ہیں, ان کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں اور انہی ہتھیاروں سے وہ فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں. بالکل. تو مغرب ایکسپوز ہو گیا اور مغربی دنیا اس وقت جو ہے وہ سمجھ لے کہ وہ انہوں نے یہ گیمبل کر کے بہت بڑی غلطی. یہی صورتحال دیکھتے ہوئے تو جو مغرب ممالک ہیں ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکل رہے ہیں, چاہے وہ فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے بالکل اور جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے, ایران کے اندر ہو رہا ہے. بالکل یہی دوگلا پالیسی دوگلا پالیسی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنا ایک ان کا امیج تھا نا کہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ دوسروں کو لیکچرز دیتے ہیں. اب وہ انہوں نے جو اپنا ان کا ایک آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک ہوا اپنی ان کی ایک انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے تھے, وہ شیٹرڈ ہو گیا, ختم ہو گیا بالکل. تو اس لیے یہ والا جو گیمبل تھا ان کا یہ ان کو بہت بھاری پڑی. بالکل, بہت شکریہ جی. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا ضرور جو ہے وہ اظہار کیجیے گا. مجھے اور اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.